ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے۔ اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں۔ جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ جہاں تک ہے قوم پرست جماعتوں کی بات ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بہت سی ایشوز پہ اختلاف کریں گے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ان کا اپنا تجزیہ ہوگا، ہمارا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا، ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے انہوں نے ہر چند کے تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ پھر بنگال ہم سے ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے، پھر جو اس چھت کے نیچے تھے انہوں نے پھر اس ملک کو مستحکم بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے، جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے، ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ تو ملک ایک ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اگر کچھ شقوں پر ہمارا اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں زندگی پر بھی اختلاف ہے؟ وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بیمار ہو گیا تو وہ بھی صحت مند ہونا چاہتا ہے، ہم بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانا کے محتاج ہے، ہم بھی کھانے کے محتاج ہیں۔ پیاس لگ جائے تو وہ بھی پینے کے محتاج ہے، ہم بھی پینے کے محتاج ہیں۔ تو اتنے مشترکات کے باوجود آپ کو صرف وہ نکات نظر آ گئے جس پر ہمارے کوئی اختلاف آ جاتا ہے۔ ادھر بھی جانا ہے اس ملی میں۔ دیکھیے جہاں تک پرلت کا تعلق ہے، یہ سرحدی سرحد پر بسنے والے لوگ ہیں، یہ صرف چمن میں نہیں ہیں، یہ پورے اس پاک افغان بارڈر کے اوپر باجوڑ تک جائیں، ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ اور جہاں بھی دنیا میں دو ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں اور ان سرحدات پر آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو کچھ خصوصی مراعات حاصل ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے روزگار تو کریں۔ آج 9 مہینے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس قوت کو جو 1000 بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کے لیے میرا سب کچھ قربان، لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کے نام سے پکاروں گا۔ وہ کوئی رحم دل لوگ نہیں ہیں، کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں۔ ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے۔ آج ان کے پاس متبادل روزگار نہیں ہے، آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہ دن میں جو بچوں کے لیے کماتے تھے وہ نہیں ہیں۔ آج ان کے گھروں کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، اپنی بالیاں بیچ دی ہیں انہوں نے، اور اس سے وہ صبح و شام کے کھانے کی فکر مند ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ، یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے، ان کے رویے بے رحم ہو چکے ہیں، وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشمن عوام سمجھتے ہیں، اور وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلت کے لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس کا حل ہے، نکالا گیا ہے، لیکن بات چیت ماننے کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟